ناصر صاحب آپ کی طرف آؤں گی. بریک سے پہلے آپ نیب ترامیم پر بات کر رہے تھے. نیب ترامیم کا جو فائدہ تھا وہ کس کو ہوا تھا؟ ہم ہر دور میں دیکھتے ہیں جو بھی حکومت آتی ہے سیاسی اقتدار میں آ کر نیب پر کیوں اتنا فوکس کرتی ہے؟ دیکھیں بنیادی طور پہ نیب قوانین کا دیکھیں تو جن کے کیسز چل رہے تھے، جن کے خلاف فیصلے آ رہے تھے یا جن کے معاملات ڈینجرس پوزیشن پر پہنچ گئے تھے، اس ٹائم پی ڈی ایم 1 کی حکومت آئی اور 2022 کا سال تھا، تو انہوں نے سوچا بہتر یہی ہوگا کہ تمام کہیں نہ کہیں نوازے جا رہے ہیں، حالات سارے کسی اور کے خلاف ہیں، ہمارے لیے کوئی بہتر راستہ نکلا، انہوں نے ترامیم کر لی. ترامیم کے بعد ہم نے دیکھا آصف علی زرداری صاحب ہوں، شہباز شریف صاحب ہوں، اس ٹائم صدر اور وزیر اعظم دونوں ہی انہوں نے ان سے فائدے لیے، اور دیگر 7 تقریباً وزرائے اعظم بنتے ہیں جنہوں نے اس ترامیم سے فائدہ اٹھایا. پھر اسی طرح اگر آپ دیکھیں رمضان شوگر مل کیس میں حمزہ شہباز شریف صاحب، سابق وزیر اعظم موجودہ اسپیکر قومی اسمبلی جو پہلے رہ چکے تھے پرویز اشرف صاحب، پھر اسی طرح یسر رضا گیلانی صاحب، سینیٹر سلیم مانڈی والا، اعجاز ہارون، پھر سردار مہتاب عباسی، پھر روبینہ خالد اور دیگر افراد شامل ہیں. پھر مزاربہ کیس اور منی لانڈرنگ کے کیس اس سے بند کیے گئے، اور انہوں نے کہا کہ آپ نے ٹیکس سے متعلق کو معاملات ہوں گے تو آپ نے اس سے متعلق نیب نہیں تحقیقات کرے گی، یعنی ٹیکس کے متعلق کس کے معاملات چل رہے تھے؟ منی لانڈرنگ کے کیس ڈائریکٹ لنک اس سے کرتے تھے. میوچل لیگل اسسٹنٹ کے لیے آپ نے دیگر ممالک کو جب خطوط لکھے نیب نے، ایم ایل اے جسے کہتے ہیں، جب بے شمار ان کے جوابات آئے، اس کی روشنی میں جب کیسز بنے تو ان کو اندازہ تھا یہ تو مکمل ایک ٹھوس ایویڈنس موجود ہے جس کے خلاف کوئی عدالت بھی ریجیکٹ نہیں کر سکتی. ایسی ترامیم لے کر آئے کہ تمام کے تمام جو ہے وہ بری ہو گئے، بڑی ذمہ ہو گئے. اس کے بعد پریس کانفرنس ہوں، آپ دیکھیں تقاریریں ہوں، ان کی جو انتخابی مہم تھی اس کیمپین میں یہ نعرہ رکھا گیا ہمارے پہ غلط اور بے بنیاد الزامات لگائے گئے. کمال نہیں ہو گیا آپ ایک ترامیم کرنے کے بعد کہ ہمارے پہ بے بنیاد اور غلط الزامات لگائے گئے؟ یہ قانون جو 27 ترامیم کی گئی تھی، ہر ایک ترامیم بہت سوچ و بچار کے بعد کی گئی تھی ہم نے کس طرح نوازنا ہے. اس ٹائم سے چلا ترامیم کا کیا فائدہ ہوا؟ آج ترامیم ختم ہوتی ہیں تو آپ اندازہ کریں کہ کتنے خوفناک، لگ بھگ کوئی 740 سے زائد ارب روپے کے کیسز کھلیں گے، اور وہ کیسز جو کرپشن کے الزامات تھے، مبینہ منی لانڈرنگ کے الزامات تھے، سرکاری خزانے کو نقصان پہنچانے کے الزامات تھے، پھر اس کے ساتھ ساتھ ایسٹس بیونڈ کیس بنائے گئے ان کے خلاف، تو وہ سارے کیسز دوبارہ ری اوپن ہوں گے. تقریباً میں بھی ڈیٹا نکال رہا تھا تو میں دیکھ رہا تھا کہ اس میں ایک نہیں ہے، بے شمار 48 جو ہے وہ تقریباً جو ہے وہ فیصد کے قریب کیسز کرپشن سے ریلیٹ کرتے تھے. وہ تمام کیسز آپ نے ختم کر دیے. اس ٹائم سے چلے اب دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے اب نیب میں. ابھی بھی میرے پاس ڈاکومنٹس موجود ہیں، 2 ریٹائرڈ آفیسرز کو دوبارہ کانٹریکٹ پر جو ہے وہ بھرتی کر لیا گیا. ابھی بھی جب نیب سے پوچھتے ہیں آپ کی پرفارمنس کیا، وہ کوئی نیب کی پرفارمنس دکھائی نہیں دیتی. جب آپ نے احتساب کے ادارے کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنا ہے، جو ہمیشہ شاہد خاقان عباسی صاحب بات کرتے ہیں، تو پھر اس ادارے کا فائدہ کیا ہے؟ ابھی بھی آپ نیب کے کیسز کیسے بنا رہے ہیں؟ ابھی بھی آپ کے نیب کے کیسز پر سوالات اٹھتے ہیں. یہی تو معاملہ ہے کہ آپ ایک انڈیپینڈنٹ ادارے کو انڈیپینڈنٹ رہنے دیں، اس میں سیاسی مداخلت نہ ہو، اس میں کوئی ریٹائرڈ آفیسرز کو بھرتی نہ کیا جائے، اس میں ان ان کمپیٹنٹ آفیسرز کو وہاں پر لا کے بٹھایا جائے جو تحقیقات کریں، ذمہ داران کے خلاف انکوائری کی جائے، ان کے خلاف گرفتاریاں ہوں، کرپشن سے لوٹی رقم واپس لے کے رکھی جائے. بتایا جاتا تھا کہ پتہ نہیں 8 کھرب روپے سے زائد کے جب سے نیب بنایا اتنے 8 ارب کو 15 ارب روپے کی ریکوریاں کی. وزارت خزانہ نے قائمہ کمیٹی کے پچھلی جو میٹنگ چل رہی تھی پی ڈی ایم کی، تو اس میں جا کے بتایا تھا کہ صرف 15 ارب روپے نیب نے ہمیں دیے، باقی تو پتہ نہیں کون سے یہ دعوے کرتے پھرتے تھے، کون سے پیسے آئے. نیب کے معاملات کو لے کے حکومتیں تبدیل کی گئی، الزامات لگے، ایک دوسرے کی پگڑی اچھالی گئی، ایک دوسرے کے خلاف سازشیں کی گئی، ایک دوسرے کو جیل بھجوایا گیا، اور پھر اس کے بعد کیا عدالتی وقت بھی ضائع کیا جا رہا ہے، عوام کا وقت بھی ضائع کیا جا رہا ہے. جو حکومت آتی دوسرے کے خلاف کیس بناتی ہے، اور آپ کو اندازہ ہے اس کی میں نے تحقیقات کی تو ایک چیز بڑی خوفناک چیز جو ہے وہ جو وان کرتی ہے، اتنے پیسے ریکور نہیں کیے جتنے اربوں روپے اتنے نیب کے آفس پر، نیب کے معاملات پر لگے، انویسٹیگیشن پر لگے. صرف ایک تماشا بنایا گیا اس ادارے کو، اور آج بھی وہ ادارہ اپنی پرفارمنس کو جو ہے وہ میرٹ پر جو ہے وہ جج کرنے کے لیے میدان میں نہیں آ سکتا. وہ یہ نہیں جا سکتا، اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا کہ ہم جو کیسز بنا رہے ہیں مقابلہ نہیں کر سکتا. بالکل